الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة صدق الله العظيم ومولانا العظام الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات اخلاص اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، الحمدللہ آج میں اسلام کے اندر میاں بیوی کے جو حقوق ہیں ان میں سے آج خاوند کے جو حق ہیں، بیوی کے اوپر جو خاوند کے حقوقوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالوں گا۔ اس لیے میری تمام مائیں اور بہنیں سکون کے ساتھ، اخلاص اور محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور عمل کی نیت کریں کہ آج سے میری تمام اور مائیں اور بہنیں اپنے شوہروں کے حقوق ادا کریں گی، اپنے گھروں کے اندر ایک دینی علمی ماحول اور اپنے خاوندوں کے حق کے اندر
ہونے والی کوتاہیوں کو دور کر کر ان کی قدریں کریں گی، ان کی عظمت اور ان سے محبت کا، ہمدردی کا برتاؤ کریں گی انشاءاللہ، مجھے امید ہے۔ اور ہونہار میری نوجوان بہنیں اور بیٹیاں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ نیت کریں کہ انشاءاللہ اپنے شوہر کے، اپنے خاوند کے حق کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے جس طرح خاوند کے ذمہ بیوی کے حقوق ہیں، اور خاوند کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیوی کے حق ادا کرے، ان میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کرے، فروگزاشت نہ کرے، اسی طرح بیوی کے ذمہ بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ خاوند کے تمام حقوق ادا کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرے۔ یہ عورتوں کے سوچنے کی بات ہے کہ عورتیں جب زور دے کر اس بات کو بیان کرتی ہیں کہ خاوند ان کے لیے وہ کچھ نہیں کرتے جو ان کے ذمہ واجب ہے، اور ہر وقت وہ شور کر کے اپنی مظلومیت کا ڈھڈورا پیٹتی پھرتی ہیں اور یہ باور کراتی ہیں کہ عورت معاشرے میں نہایت مظلوم ہے۔ دیکھیے اسلام نے خاوند پر زور دے کر عورت کے حقوق دلائے ہیں، خاوند کو ایک اچھا فرد بنایا ہے، تو عورت کے ذمہ بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ خاوند کے ان تمام جذبات اور احساسات اور عزت و آبرو، گھر میں بڑا ہونے کے حقوق کی مکمل حفاظت کرے، تاکہ معاشرے کے دونوں رکن مل جل کر ایک پاکیزہ صاف ستھرا ماحول پیدا کرے۔ میری مسلم مائیں اور بہنیں ذرا غور کریں، اسلام کے اندر بہترین عورت وہی ہے کہ جو اپنے شوہر کے حقوق ادا کرنے میں کوتاہی نہ کرے، جو اپنے نماز، روزہ اور دینی تمام جو ذمہ داریاں ہیں، دینی فریضوں کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کی اطاعت بھی کرے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا رزق اور دین اور دنیا دونوں کی آسائشیں شوہروں کے قبضوں میں رکھی، شوہروں کے قبضہ میں رکھی ہے، ذمہ داریوں میں رکھی ہیں، اور رزق کے لیے ایک مرد ہی کو اس کا وسیلہ بنایا ہے۔ شوہر پر نان اور نفقہ فرض قرار دے کر کس قدر حقوق قائم کیوں کیے، کیسی کیسی سہولیتیں اپنی شوہر کی طرف سے اپنی بیوی کے لیے پہنچائی، اور دخول جنت بھی انہی کے حقوق کی ادائیگی اور رضامندی پر فائز کر دیا۔ فرمایا کما جاء فی الحدیث، جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، فرمایا پھر ان کے حقوق کی عظمت کا کیا ٹھکانا۔ اب اسی طرح عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو مثل لونڈی کے تصور کرے، اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے مثل لونڈی کے تصور کرے، اور اپنے شوہر کو اپنے لیے اپنا آقا سمجھے، ایسا وسیلہ جلیلہ کی رضا جوئی کو عین ایمان جانے۔ اور اگر بالفرض کسی وقت تشدد بھی کر دے تو اپنے دل کو سمجھائے، تو ایسے ولی نعمت کے تشدد کو صبر سے سہے، یہ نہیں کہ خواہ مخواہ اپنے شوہر کی شکایتوں کا پل باندھ دے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے جو عورتوں کی جبلت میں رکھی گئی ہے، حتی الامکان اس سے اجتناب واجب ہے، بچنا چاہیے۔ اور جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر مرد حضرات بھی سن رہے ہوں، ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کی ناشکری سے کوئی اثر نہ لیں، کیونکہ یہ خصلت ان کی جبلت میں ہے جس کا ازالہ بالکل ممکن نہیں۔ ذرا غور کریں میری پیاری مائیں بہن، حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دو زخمیں اکثر عورتوں کو دیکھا۔ عورتوں نے عرض کیا، یہ کیوں؟
ایسا کیوں ہے اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کی طرف سے ناشکری کی وجہ سے، کہ عورتوں کی وجہ سے زیادہ تر ناشکری پائی جاتی ہے۔ اگر مرد عمر بھر اس کے احسان کرتا ہے، پھر ایک کام بھی اس عورت کی منشا کے مطابق نہ کیا تو ناشکری سے جھٹ بول اٹھتی ہے، میں رأیت منک خیرا قط، میں نے تمہاری طرف سے آج تک کبھی ذرا سی بھلائی بھی نہیں دیکھی۔ ذرا غور کریں، نیز حدیث شریف میں ہے کہ بے جا اور ناحق معمولی باتوں پر جھگڑنے والے اللہ کے دشمن اور اللہ کے نزدیک بہت مبغوض ہیں۔ اللہ کے نزدیک زیادہ جھگڑنے والے مبغوض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس سبب سے کہ اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے۔ تو میری پیاری مائیں بہنیں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر دو وجہ سے فضیلت دی۔ پہلی فضیلت، مرد عورتوں سے قوی ہوتے ہیں، دوسرا یہ کہ مرد اپنا مال بال بچوں پر خرچ کرتے ہیں۔ مرد کی توانائیاں ہر شعبہ میں عورت سے زیادہ ہوتی، مرد کرتا ہے جو کام بھی کرتا ہے، زیادہ تر نظروں میں آتے ہیں جہاد کے میدان میں زیادہ تر مرد جاتے ہیں، جیسے کہ آج کی اس دور کی اصطلاح میں فوجی صلاحیتوں کا حامل مرد ہے۔ کسی طرح سے دوسرے ملکوں سے دفاع کی کوئی صورت آتی ہے، زیادہ تر مرد حضرات ملتے ہیں۔ محنت و مزدوری مرد کرتے، کھیتی باڑی مرد کرتے ہیں، غرض ہے کہ علمی، عملی، دینی، ملی، سیاسی، زراعت، تجارت، دفاعی اور اس طرح کے تمام اہم کاموں کو مرد ہی نبھا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں پر مرد کو عورتوں پر بالادستی عطا فرمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ عورت خلقت کے اعتبار سے کمزور ہے، اس میں بھاری بھرکم کام کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، کھیت میں ہل نہیں چلا سکتی، ٹوکری اٹھا کر سارا دن محنت و مزدوری نہیں کر سکتی، اس لیے گھر جیسی ہستی اور گھر جیسا ٹھکانہ اللہ نے عورت کو دیا، عورت کو اس کی ذمہ داری دی، اللہ نے اسے اور بہت سی ذمہ داریاں گھروں کے اندر نبھانے کی دی ہیں، ان کو ادا کرنے کا فرض سونپا ہے تاکہ عورت معاشرے میں ایک حسین کردار ادا کر سکے۔ ذرا غور کریں میری پیاری مائیں بہنیں، یہ غور کرنے کی بات ہے، ذرا ذہن نشین کر لیں۔ مرد عورتوں پر اس لیے حاکم ہیں کہ حکومت جو کی جاتی ہے اس کے اندر سیاست ہوتی ہے، اور بغیر سیاست کے حکومت قائم نہیں ہو سکتی، لہذا ایسا نہ ہو کہ شریر عورتیں اپنے یہ حقوق اور لطف و کرم کو دیکھ کر تمہارے سر پر چڑھ جائے اور سر پر سوار ہو کر جاؤ بھیجا کرنے اور منوانے پر آمادہ ہو جائیں، تمہارے لیے اذر پیدا ہوں، فتنہ پیدا ہوں، زیادہ نقصان دہ ثابت ہوں، شیطان کا جال بن جائیں، پھر تم عبد الزوجہ یعنی جوروں کے غلام، بیویوں کے غلام اور شتر بے مہار ہو کر رہ جائیں۔ فی زمانہ جدید تعلیم یافتہ آزاد نوجوان مرد اور عورتوں کو دیکھ لو، آج بہت سے لوگ نظر آتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں جی میری بیٹی بی اے پاس ہے، بی ایڈ پاس ہے، کیا کرائے گا؟ سر پھڑانا، جبکہ ذمہ داری گھر چلانے کی، کما کر دینے کی ایک مرد کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ ذرا سوچیں میری وہ مائیں جو اپنے شوہروں کو مجبور کرتی ہیں کہ ان کے شوہر ان کی جوان بیٹیوں کو ایک
اس طرح کے لباس میں اللہ معاف کریں کیا سما ہوتا ہوگا جب برہنہ لباس، جس لباس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہے، اس طرح کے لباس میں ہماری مائیں اپنی بیٹیوں کو بنا سنوار کر پھر شوہروں کو ذمہ داری دیتی ہیں ان کو چھوڑ کر آیا جائے، ان کو اسکول اور کالجوں میں چھوڑ کر آئیں۔ کیا اس سے سماج کے اندر، معاشرے کے اندر برائی پیدا ہوں گی یا اچھائی پیدا ہوں گی؟ اس لیے غور کریں۔ تو لہذا سیاست سے کام لو اور ایسا رویہ اختیار کرو کہ خلاف شرع امور اور اجراء احکام شرعیہ میں سخت بنو، ناجائز امور پر سخت گرفت کر دو۔ یہ اس لیے شوہروں کو ذمہ داری تھی۔ مسلم معاشرت میں بہت ہی نرم رہو، بس درمیانی راستہ اختیار کرو۔ میری پیاری مائیں بہنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اسی کجی پر اسے چھوڑا جائے اور اس سے نفع اٹھایا جائے۔ سیدھا کرنے کی فکر کرنا یہ درست نہیں، اس لیے فرمایا سیدھا کرنے کی فکر مت کرو ورنہ ٹوٹ جائے گی۔ تو عورت تو ایک نازک کلی ہے، اس لیے آگے فرمانا اس کو بالکل ترک کر دو ورنہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کی خلقت اور جبلت میں کجی ہے، اس کجی کا ازالہ ممکن نہیں، بلکہ جبلی کجی عورتوں کے حسن میں داخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیدائش میں رکھی ہے۔ سیاست کو بھی ترک نہ کرو ورنہ ٹیڑھی ہو جائے گی، جس سے معاشرت دوبر ہو جائے گی۔ لہذا حاکمانہ رعب قائم رکھیں اور زیادہ گستاخ نہ ہونے دے، نہ بالکل ہوا بن جائے، کیونکہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شریف مردوں پر عورتیں غالب آتی ہیں اور رذیل مرد عورتوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ ذرا غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو ان کے خاوندوں کے لیے یہ حکم دیتا کہ سجدہ کریں۔ اگر شوہر عورت کو پہاڑ اٹھانے کا حکم دے تو پہاڑ اٹھانے کے لیے بھی عورت کو تیار ہو جانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرد کے زخموں کی پیپ اور خون عورت اپنی زبان سے چاٹے جب بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کریں، ان الفاظ حدیث سے محض عظمت حق مقصود ہے اور بس ظاہری معنی مراد نہیں۔ بہرحال عورتوں پر اپنے مردوں کا احترام اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا شوہر اپنی حق تلفی کی وجہ سے اسے ناخوش ہو اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جائے گی۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو عورت ایسی حالت میں مرے اس کا شوہر اپنے حقوق کی بنا پر اسے خوش رہا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور جو عورت اپنے مرد کی نافرمانی کرے یعنی اپنی حاجت کے لیے اس کو بلانے پر بھی حاضر نہ ہو، ایک جگہ تو یہ ارشاد ہے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں اور جگہ اللہ کی اس پر پھٹکار اور لعنت ہوتی ہے۔ تو ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت اپنے مرد کی حاجت کے لیے اس کے بلانے پر حاضر نہ ہو اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے جب تک کہ اس کو خوش نہ کر دیں، اگرچہ تنور پر ہو۔ آج کے دور کی طرح توے نہیں تھے، اس دور میں تنور پر روٹی پکائی جاتی ہے، تو فرمایا کہ اگر تنور پر بیٹھی ہوئی ہے تب بھی شوہر کے بلانے پر اس کو حاضر ہونا چاہیے۔ اگر وہ حاضر نہیں ہوئی اور شوہر اس بات پر ناخوش رہا تو اس عورت پر اللہ کی لعنت اور اللہ کی پھٹکار ہو۔
تو میری پیاری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، حدیث شریف کے الفاظ کتنے واضح ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، اس حق کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہروں کا ان پر مقرر فرمایا ہے۔ تو میری پیاری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ آج کیا ماحول ہے ہمارا معاشرہ میں، جو بگاڑ بھی پیدا ہو رہا ہے، معاشرہ کے اندر جو برائیاں پھیل رہی ہیں، ان برائیوں میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گھر کا ماحول دینی نہیں ہے۔ گھر کے اندر مرد عورت کے اندر آپس میں بناؤ نہیں، محبت نہیں، اتحاد نہیں۔ فرمایا حاکم اور شوہر اور والدین کی اطاعت نیک کاموں میں سے ہے، ناجائز امور اور حق تلفی اور نقصان دہ اور تکلیف اور ضرر رساں امور میں اطاعت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یعنی ناجائز امور میں کسی شخص کی اطاعت جائز نہیں۔ انما طاعت فی المعروف، یعنی اطاعت تو صرف نیک کاموں میں ہوا کرتی ہے۔ تو میری پیاری مائیں بہنیں غور کریں، آج میری باتوں کو اپنے دلوں پر جمع کر لے جائیں اور ذہن نشین کر لیں کہ اپنے شوہروں کو خوش کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو حوصلے کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ میں پیش کرنا۔ مرد عورت کے نفس پر مطلقاً حاکم ہے، عورت کو اپنے نفس کے بارے میں انکار کرنے کا بالکل کسی وقت بھی حق نہیں ہے۔ ہاں الا ما حرم اللہ، یعنی لیکن ان چیزوں کے بارے میں جس کو اللہ نے حرام کر دیا، اور نہ بغیر اجازت اور رضامندی کے بلا عذر حق شرعی مرد کے گھر سے کہیں باہر جانا چاہیے۔ اس لیے غور کریں، اور نہ کسی غیر محرم کو بلا اجازت گھر میں بلا سکتی ہے، نہ خلوت میں کسی غیر محرم کے پاس بیٹھ سکتی ہے اگرچہ پردہ ہے۔ پردہ ہونے کے باوجود بھی غیر محرم کے پاس بیٹھنا یہ عورت کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے، اور نہ تنہائی میں کسی غیر محرم سے بات چیت کر سکتی، اور نہ بلا اجازت کسی غیر محرم کے سامنے ہو سکتی ہے، نہ بغیر اجازت اپنے مرد کی اپنے مال میں بیجا تصرف اور خیانت کر سکتی ہے، نہ بلا اجازت زینت ترک کر سکتی ہے، کیونکہ زینت بھی مرد کا حق ہے۔ جسے مرد کی زینت عورت ہے، ایسے ہی عورت کی طرف سے ملنے والی خوشی بھی اور عورت کی زینت بھی یہ مرد ہی کے لیے، یہاں تک کہ نہ مرد کی بغیر اجازت کے اپنے شوہر سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے جو عورتیں روزہ پڑھ رکھیں، نفل روزہ رکھی ہیں یا تہجد پڑھتی ہیں، وہ سن لیں، فرمائے ان امور میں شوہر کی اطاعت واجب ہے مطلقاً۔ شوہر کی اجازت نہیں ہے تو ترک کر دے، اگر ان امور میں اطاعت نہ کریں تو وہ ناشاز ہے، وہ نافرمان عورت ہے، غیر مطیع عورت ہے۔ ہاں، اس لیے ایسے امور، ایسے کام ہرگز نہ کریں جو اپنے آپ کو جنت سے دور کرنے والے بنتے ہیں۔ عورت اپنے مرد کے مال میں سے بغیر کسی اس کی اجازت کے صلہ یا ہدیہ دینے کی حقدار نہیں، الا بالمعروف، یعنی
عرف میں جو عورتیں جس قدر بلا اجازت دینے کی مستحق ہیں، اور شوہر عام طور پر کچھ گرفت نہیں کرتا، بس اسی قدر بغیر اجازت کے دے سکتی ہیں، اس میں مرد عورت دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ اور مرد کو چاہیے کہ بالمعروف ہدیہ یا صلہ دینے کی ان کو صراحتاً اجازت بھی دے دے۔ تو میری پیاری مائیں بہنیں ذرا غور کریں، آج مرد کی محبت کیوں آج عورتوں کے دلوں سے نکلی جا رہی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف گھر کے اندر دینی ماحول نہ ہونے کی وجہ، اپنے بچپنے سے لے کر اور زندگی کے اس آخری مرحلے تک دین سے دور رہنے کی وجہ۔ اس لیے غور کریں کہ مرد کی بالادستی کی دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ یہ اپنے مال سے بیوی بچوں اور قربہ کے تمام اخراجات برداشت کرتا ہے۔ مرد بیوی بچوں کے معاش کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، اور اس کے اس کمائے ہوئے سرمایے سے بیوی کے رہنے کے، کھانے کے، پینے کے، لباس کے اور دوسرے ضروریات زندگی کے اخراجات برداشت کرتا ہے۔ جو جو گھر میں ضروریات بڑھتی جاتی ہیں وہ سب مرد کے لیے چیلنج بنتی ہیں، اور وہی ان کے انتظامات کرتا ہے۔ اولاد ہوتی ہے تو اس کی خوراک کا مسئلہ، لباس کا مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ، خود بیوی کی صحت کا مسئلہ، ان تمام مسائل کا حل مرد کے ذمہ ہے۔ خواہ وہ ملازمت کریں، خواہ تجارت کر کے لائے، خواہ مزدوری کر کے لائے، یہ بہرحال اس کے ذمہ ہے۔ اس لیے بیوی کے ذمہ خاوند کا یہ حق واجب ہو گیا کہ وہ خاوند کو گھر کا رکن اعلیٰ سمجھے، اس کا احترام، اس کے حقوق کی ادائیگی اپنے ذمہ لازم سمجھے۔ اسی لیے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوی ہوتے ہیں۔